السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب بیع العرایا بخرصها تمرا، عریہ کو اس کے اندازے کے مطابق خشک کھجور کے عوض فروخت کرنا۔ عام قانون کیا ہے کہ کھجور کے بدلے میں کھجور کا تبادلہ ہاتھوں ہاتھ اور برابر ہونا چاہیے، لیکن عرایا کا مسئلہ اس عام قانون سے مستثنی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کھجور کا ایک درخت پھل کھانے کے لیے دے دیتا ہے، پھر اس کے بار بار باغ میں آنے سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اسے دیا ہوا وہ درخت خشک کھجوروں کے عوض خرید لے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ درخت کے پھل کا اندازہ لگایا جائے گا کہ خشک ہو کر اتنے من یہ ہو جائے گی کھجور، پھر اتنے من خشک کھجوریں اسے دے کر درخت واپس لے لیا جائے گا۔ تو اس صورت میں خشک کھجوروں کے عوض تازہ کھجوریں جو کہ درخت پہ لگی ہوئی ہیں خریدی گئی ہیں، اور خشک کھجوریں ماپ تول کر دے دی گئی ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار 20 من سے کم ہونی چاہیے، 5 وسق سے کم ہونی چاہیے۔ آئیے اب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے عرایا کے بارے میں رخصت دی ہے۔ حدثنا محمد بن رمح انبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية ان يشتري الرجل تمر النخلات بطعام اهله رطبا بخرصها تمرا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے عریہ کو اس کے اندازے کے برابر خشک کھجور کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عرایا کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کھجور کے چند درختوں کا تازہ پھل اندازے سے اپنے گھر کی خشک کھجوروں کے عوض خرید لے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس کی اجازت دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔